هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. 14واں عام سوال جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں شراب کی ممانعت کیوں ہے؟ شراب اسلام میں حرام کیوں ہے؟ قرآن مجید میں صاف لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں یا ایھا الذین آمنوا اے مومنو انما الخمر والمیسر بے شک خمر نشے والی چیز اور جوا کھیلنا والانصاب والازلام پاسے پھینکنا اور بت پرستی کرنا رجس من عمل شیطان یہ شیطان کے ہتھکنڈے ہے شیطان کے ہتھکنڈے ہے شیطان کے ہتھیار ہے. فاجتنبوا لعلکم تفلحون آپ اس سے بچو تاکہ آپ فلاح پا سکو. قرآن مجید میں خمر نشے والی چیزیں مسلمان کو لینا حرام ہے. یہ پیغام بائبل میں بھی کہا گیا ہے. جب آپ بائبل پڑھیں گے بک آف پرووربز چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 1 میں wine is a mocker. Whoever is deceived, whoever has it is deceived. جو شراب ہے وہ اکثر بہکاتی ہے اور جو کوئی اسے پیتا ہے وہ بہک جاتا ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف ایفیسیئنز میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 18 میں بی ناٹ ڈرنک وتھ وائن آپ شراب مت پیو. نہ ہی اسلام اور عیسائیت میں شراب پینا حرام ہے، ہندوازم میں بھی شراب پینا حرام ہے. اگر آپ پڑھیں گے منوسمرتی چیپٹر نمبر 9 ادھیائے نمبر 9 ورس نمبر 235 اور 225 اس میں لکھا ہے کہ وہ شخص وہ انسان جو چوری کرتا ہے جو شراب پیتا ہے اور اپنے گرو کے بستر پہ زنا کرتا ہے یہ لوگ گناہگار ہیں. اور آگے لکھا ہے ورس نمبر 238 میں منوسمرتی چیپٹر نمبر 9 ادھیائے نمبر 9 ورس نمبر 238 کہ یہ لوگوں سے جو گناہ کرتے ہیں جو شراب پیتے ہیں آپ ان سے بات بھی مت کرو، آپ ان کے ساتھ کھانا بھی مت کھاؤ اور ان لوگوں کے ساتھ شادی بھی مت کرو اور ان کو دیش سے بے دخل کرو. اور کئی شلوکاز ہے ہندو مذہبی کتابوں میں جس میں لکھا ہے شراب پینا منع ہے. شراب پینا منع ہے لکھا ہے منوسمرتی میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 54 میں منوسمرتی چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 55 منوسمرتی چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 225 منوسمرتی چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 47 to 50 اور رگ وید بک نمبر 8 ادھیائے نمبر 2 شلوکا نمبر 12 میں اور رگ وید کتاب نمبر 8 ادھیائے نمبر 21 اور شلوکا نمبر 14. ان حوالات اگر آپ پڑھیں گے ان سارے حوالات میں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے ذہن میں دماغ میں ان دا برین دیر از اے انہیبیٹری سینٹر. انہیبیٹری سینٹر کا مطلب یہ سینٹر آپ کو غلط کام کرنے سے روکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر مجھے حاجت کے لیے جانا ہے تو یہ سینٹر کہیں گا یہاں مت کرو، بیت الخلاء میں جاؤ، ٹوائلٹ میں جاؤ. جب میں کوئی ضعیف انسان سے بات کروں گا
تو انہیبیٹری سینٹر کہیں گا کہ غلط بات مت کرو, تمیز کے ساتھ بات کرو. جب آپ شراب پیتے ہیں یہ انہیبیٹری سینٹر از انہیبیٹڈ, یہ انہیبیٹری سینٹر کام نہیں کرتا ہے. اسی لیے اکثر آپ دیکھیں گے کئی لوگ جو شراب کی حالت میں دھت ہے وہ اپنے کپڑوں میں ہی اپنی حاجت کرتے ہیں, وہ بڑوں کے ساتھ تمیز سے نہیں بات کرتے, اپنے والدین کے ساتھ اچھا پیش نہیں آتے. اور آج کی اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہے کہ جتنے بلاತ್ಕಾರ ہوتے ہیں, یہ امریکن اسٹیٹسٹکس میں ہے, اکثر بلاತ್ಕಾರ کرنے والا یا جس پہ بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے دونوں میں سے ایک اکثر نشے کی حالت میں ہوتے ہیں. آج کی امریکن اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہے کہ 8% امریکن انسیسٹ کرتے ہیں. انسیسٹ مطلب اپنے رشتہ دار, قریب رشتہ دار کے ساتھ زنا. یعنی ہر 12 امریکن کو آپ ملیں گے, امریکن اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ اس نے اپنے قریب رشتہ دار کے ساتھ زنا کیا ہے, چاہے باپ بیٹی کے ساتھ, بیٹا باپ کے ساتھ, بیٹا ماں کے ساتھ, بھائی بہن کے ساتھ. اسے کہتے ہیں انسیسٹ. اور یہ اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ اکثر یہ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ شراب پینے سے مجھے نشہ نہیں آتا ہے, آئی ایم اے سوشل ڈرنکر, میں اپنے آپ کو قابو رکھ سکتا ہوں. نشے میں دھت ہونا حرام ہے, لیکن میں سوشل ڈرنکر ہوں, ایک پیک صرف مارتا ہوں بس, اور میں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہوں. آپ جب بھی شرابی کو ملیں گے اور اس کا انٹرویو لیں گے, کوئی بھی شرابی یہ نہیں کہیں گا کہ میں شراب پینا شروع کیا شرابی بننے کے لیے. وہ ہمیشہ سوشل ڈرنکر جیسا شروع کیا اور چند مہینے بعد یا چند سال بعد ہو جاتا ہے الکوہولک. اور جب آپ دیکھتے ہیں, آپ کوئی بھی سوشل ڈرنکر سے ملو جو ایک سے زیادہ سال سے پی رہا ہے شراب, اور اس کا انٹرویو لو اور اس سے پوچھو کہ کم از کم ایک بار تم نشے کی حالت میں تھے کیا, نہیں, کم از کم ایک بار تو نشے کی حالت میں ہوں گے, اور اسے قبول کرنا پڑے گا. اور اس ایک بار جب آپ نشے کی حالت میں جاتے ہیں اور اس وقت اگر کچھ غلط کام کرتے ہیں, اگر زنا کرتے ہیں, اگر بلاತ್ಕಾರ کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں معاف کر سکیں گے. اسی لیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لکھا ہے اپنے ماجہ میں جلد نمبر 3 کتاب الشراب, کتاب الخمر, بک آف انٹاکسیکینٹس, چیپٹر نمبر 30, حدیث نمبر 3371 میں اللہ کے رسول فرماتے شراب سارے گناہ کی جڑ ہے. اٹ از دا مدر آف آل ایولز اینڈ اٹ از دا موسٹ ایول آف آل ایولز. مطلب سارے گناہ کی, سارے غلط کام کی جڑ وہ ہے شراب, مدر آف آل ایولز. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابن ماجہ میں جلد نمبر 3 کتاب الخمر, شراب, چیپٹر نمبر 30, حدیث نمبر 3392 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو کوئی چیز بڑی تعداد میں لینے سے آپ پر نشہ کرتی ہے, وہ چیز چھوٹی تعداد میں بھی آپ پر حرام ہے. Anything which intoxicates in large quantity is even prohibited in small quantity. No excuse for nip or a tot. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابن ماجہ میں جلد نمبر 3 کتاب الخمر, چیپٹر نمبر 30, حدیث نمبر 3380 میں 3380 میں اللہ سبحانہ و تعالی 10 وہ لوگ جو شراب کے قریب ہے, 10 قسم کے لوگوں پہ لعنت فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی. وہ لوگ
جو شراب کو ڈسٹل کرتے ہیں، وہ لوگ جس کے لیے شراب بنائی جاتی ہے، ڈسٹل کی جاتی ہے، وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں، وہ لوگ جو شراب کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، وہ لوگ جس کے لیے شراب ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے، وہ لوگ جو شراب کو سرو کرتے ہیں، وہ لوگ جو شراب سے کماتے ہیں، وہ لوگ جو شراب کی کمائی کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو شراب خریدتے ہیں، اور وہ لوگ جس کے لیے شراب خریدی جاتی ہے. یہ سارے 10 قسم کے لوگوں جو شراب سے جڑے ہوئے، یہ لوگوں پہ اللہ سبحانہ و تعالی لعنت فرماتے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے کتنی بیماریاں ہیں، اور آج اسٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کھانے یا پینے والی چیز جس کے ذریعے لوگ مرتے ہیں، نمبر 1 سب سے پہلے ہے شراب. شراب پینے سے سب سے زیادہ لوگ مرتے ہیں. اور آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے کئی بیماریاں ہیں. مجھے اس میں تفصیل سے جانے کی ضرورت نہیں، لیکن چند بیماریوں کا نام لوں گا. سب سے زیادہ جو بیماری ہوتی ہے شراب پینے سے، اسے کہتے ہیں سیروسس آف لیور. شراب پینے سے ہو سکتا ہے کینسر آف دا ایسوفیگس، کینسر آف دا ہیڈ اینڈ نیک، کینسر آف دا باؤل، کینسر آف دا لیور. شراب پینے سے ہو سکتا ہے ایسوفیجائٹس، گیسٹرائٹس، پینکریٹائٹس، ہیپاٹائٹس. شراب پینے سے ہو سکتا ہے کارڈیو مایوپیتھی، ہائپر ٹینشن، انجائنا، ایتھروسکلوسس، ہارٹ اٹیک. شراب پینے سے ہو سکتا ہے اسٹروکس، ایپوپلیکسی، فٹس، پیرالسس. شراب پینے سے ہو سکتا ہے پیریفرل نیوروپیتھی، کارٹیکل ایٹروفی، سیریبرل ایٹروفی. کئی بیماریاں ہو سکتے ہیں. شراب پینے سے ہو سکتا ہے ڈیلیریم ٹریمنس. شراب پینے سے ہو سکتا ہے پیلاگرا یا بیری بیری. شراب پینے سے ہو سکتا ہے ورنکس کارسیکوف سنڈروم. اگر ہر بیماری پہ میں تقریر کروں تو ہر بیماری پہ تقریباً 5-10 منٹ تقریر کر سکتا ہوں، کیونکہ میری تعلیم میڈیکل میں ہوئی، میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں. آج کی سائنس یہ کہتی ہے، آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ شراب پینے سے کئی اینڈروکرینل ڈیزارڈر ہو سکتے ہیں. اینڈروکرینل ڈیزارڈرز مثال کے طور پہ ہائپرتھائرائڈزم، مکس ایڈیما. شراب پینے سے ہو سکتی ہے خون کی بیماریاں، مائکروسائٹک انیمیا. ہو سکتا ہے زیس سنڈروم. شراب پینے سے ہو سکتا ہے پلیٹلیٹ ڈیزارڈرز، تھرومبوسائٹوپینیا. اور کئی بار شراب وہ میڈیسن سے ریئیکشن کرتی ہے جو عام انسان لیتے ہیں. مثال کے طور پہ میٹرونیڈیزول جسے کہتے ہیں فلیجل، اگر کوئی شرابی اسے لیتا ہے تو اس میں ریئیکشن ہوتا ہے. آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے آپ کی امیونٹی، جو جسم کی طاقت ہے بیماری سے لڑنے کی، وہ طاقت کمزور ہو جاتی ہے. اسی لیے اکثر شرابی کو انفیکشنز ہوتے ہیں. آج کی سائنس کہتی ہے کہ شراب پینے سے کئی لنگ کی بیماری ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ ایمفیسیما، پلمونری ٹیوبرکلوسس، لنگ ایبسس. اکثر شرابی اس کے ریفلیکسز کام نہیں کرتے، اور اگر وہ الٹی کرتا ہے اور یہ الٹی اس کے پھیپڑے میں جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مر سکتا ہے. He can have lung abscess and emphysema. اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ جتنے بیماریاں ہیں، اگر عورت پیتی ہے شراب تو اس بیماریوں کی شکار she is more prone to these diseases. یہ بیماریاں عورتوں میں زیادہ ہو سکتی ہے. اور ایک اہم بیماری، اگر کوئی خاتون حمل سے ہے اور شراب زیادہ پیتی ہے، ہو سکتا ہے الکوہولک فیٹس سنڈروم.
آج کی سائنس کہتی ہے کہ کئی سکن ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں, کئی سکن ڈس آرڈرز. اگر ایک انسان شراب پیتا ہے اسے ہو سکتا ہے ایلوپیسیا, ہو سکتا ہے پیرونیکیا, اینگلوسٹومیٹائٹس. صرف بیماروں کے حوالہ دوں گا تو اسی کے اندر انشاءاللہ گھنٹے نکل جائیں گے وقت کے تقاضے کی وجہ سے. صرف آخری بات کہوں گا شراب کے بارے میں, جو میرے دوست کہتے ہیں, میڈیکل دوست, میڈیکل کلیگز. آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ الکوہولزم, یہ جو شراب ہے, جو آدمی شرابی ہے وہ ایک بیمار آدمی ہے. الکوہولزم از ناٹ این ایڈکشن, اٹ از اے ڈیزیز. جو شرابی ہے وہ بیمار انسان ہے. وہ ڈاکٹر یہ نہیں کہتے اسے بری لت لگی ہے, کہتے بیماری ہے. تو میں کہتا ہوں ان ڈاکٹروں سے, اگر شراب پینا بیماری ہے تو یہ ایک واحد بیماری ہے جو ٹیلی ویژن پہ ایڈورٹائز ہوتی ہے. اس کا ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے نیوز پیپرز میں, میگزین میں, ریڈیو میں اور ٹیلی ویژن پہ. یہ ایک واحد بیماری ہے جو گورنمنٹ کو پیسہ کما کے دیتی ہے. یہ ایک واحد بیماری ہے جس کا لائسنسڈ آؤٹ لیٹ ہے. یہ ایک واحد بیماری ہے جس کی وجہ سے کئی لوگ ہائی وے پہ مر جاتے ہیں. یہ ایک واحد بیماری ہے جس میں گھر میں جھگڑا ہوتا ہے. یہ ایک واحد بیماری ہے جس کا کوئی جرم یا وائرل کاز نہیں ہے. یہ بیماری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں, رجس من عمل شیطان, یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہے. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, آپ اس سے بچو تاکہ آپ فلاح پا سکو.